2 سال پہلے وہ بین المذاہب ہم آہنگی پر کانفرنس تھی یہاں پنڈی میں. میں نے کہا وہ سارے ان کے بڑے پادری بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ پہ 2 نمازیں فرض ہیں، فجر اور عصر. یہ صرف اتوار کو گرجے جانا یہ آپ کی بدعت ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی کتاب میں ہے کہ 2 نمازیں ہیں. تو سب نے ایسے سر نیچے کر لیا. یہ آگے یہ سارے میرے بال اڑ گئے تھے، یہ لگ گئے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیام اللیل کے اس ایک سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک شخص کو آپ نے انڈونیشیا یا ملائیشیا کی جیل سے چھڑوایا، اور وہ کیا واقعہ، ذرا پورا واقعہ سنا. لیکن اللہ نے ہمیں انتہائی خوبصورت ٹائٹل دیا جو پہلے کسی کو بھی نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا. آلموسٹ ہر انٹرنیشنل ٹور میں، انٹرنیشنل میں تو یہ لوکل بھی، آپ ہمیشہ اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سعد بن عبادہ لے کر آئے کہ جی آپ کو پیش کرنا ہے. کتنے میں خریدا ہے؟ جی 27 اونٹ دے کے خریدا. اسلام صرف غربت کا ماڈل تو نہیں پیش کرتا. اور پھر ہمارے نبی رحمت للفقیرین تو نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. آج کے مولویوں کے نزدیک تو جنت خالی پڑی رہے گی، بالکل کوئی نہیں جائے گا. سر صغیر میں اسلام آیا ہے صوفیاء کے راستے سے. تو فاقہ اور پیوند لگے کپڑے اور روکھی روٹی اور روزے پہ روزہ، یہ مذہب بن گیا. 1 مہینے کی تشکیل تھی. جی جی. رائیونڈ سے رائیونڈ، ٹھیک ہے، 27 روپے میں ہوا تھا. اور تبلیغ کے ان 53 سال اللہ نے مجھے گزروا دیے. میں بڑا روتا ہوں، یا اللہ آگے نبھا دینا. مجھے کہنے لگا تم نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تیرا نا ہی نہیں سمجھ آیا کتاب دا، تو جلدی جلدی بول گئے. وہ نغمہ جو روحوں کو لے جائے خوشیوں کے شہر میں. 81 سے پہلے ثابت نہیں کسی عالم نے جنت کو کھولا. بالکل. پھر مجھے عربوں نے میرا نام رکھ دیا شیخ الجنہ. شیخ الجنہ ماشاء اللہ. جو کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، تو وہ ہر حرام میں داخل ہو گئے. ہم تو جی دنیا دار ہیں. جو دیندار ہیں ان میں تکبر آ گیا کہ ہم دیندار ہیں. ہمارے علماء کو پریزنٹیشن نہیں آتی. وہ اس طرح انہوں نے دین کو پیش کیا کہ لگتا ہے کہ جنت تک کوئی نہیں جانتا. تو ایک بہت بڑے محض پیمانے پر اللہ نے خواجہ سراؤں میں اس سے کام لیا الحمدللہ. اسی سے پھر طوائفوں میں اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی. آ کر کہنے لگا میں یہ اپنی چھاتی کٹوانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری مدد کریں. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہ 50,000. میں اور جنید جمشید رائیونڈ بیٹھے تھے. ایسے وہ رو رہا تھا ایسے، اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. ایک جملہ، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. شہری میں تھوڑا سا دہی ہوتا ہے، 2 انڈے ہوتے ہیں. افطاری میں اس کا اوٹس کا دلیہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، 1 آدھ کھجور اور سادہ پانی اور چائے کا 1 کپ. 40 منٹ تو صرف سائیکل چلاتا ہوں. اچھا، بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. ہم تو جوانی میں تو فجر پڑھ کے سوتا ہوں، رات جان بوجھ کے جاگتا رہتا ہوں. فجر پڑھ کے سوتا ہوں، 3:30 4 بجے اٹھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر عصر پڑھتا ہوں. جیسے آج کل کے اسکول ہیں، میں تو کہتا ہوں بھیجے ہی نہیں. اچھا، ہوم ایجوکیشن کروائیں. پھر آج کل کے اسکول جو صرف کاروباری ادارے ہیں، صرف کاروباری، یہ کوئی چھوٹے ظالم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں. یوسف میاں کا پہلا بیٹا سلمان جی، وہ اسکول گیا ہی نہیں. صفات اسلام، صفات ایمان، سب سے بڑی صفت صبر ہے. عمران خان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، کوئی 1 یا 2 خوبیاں جو آپ نے دیکھی ہوں کہ اس وجہ سے مجھے لگا کہ کمال ہے. ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہیں سے صبر سیکھ لیں آپ. اللہ اکبر.
السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میں اگین جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں، ہمیشہ تشنگی باقی رہتی ہے، سوالات باقی رہتے ہیں. دل کرتا ہے کہ بیٹھے رہیں، مولانا سے سوال کرتے رہیں اور جوابات سنتے رہیں. محبت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں. آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے بہت سے ایسے پہلوؤں پہ بات کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سن رکھے ہوں گے. ان کے ایسے واقعات جو آپ کے سامنے لائیں گے، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کا کام ہے. ماشاءاللہ میں موجود ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس. مولانا صاحب بہت شکریہ دوبارہ آپ کے وقت کا. محبت ہے. مولانا یہ فرمائیے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا، اور تھوڑی سی تاریخ کیا ہے، روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یا کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے، جس میں اسپیشل خطاب اہل ایمان سے ہے. یا ایھا الذین کفروا، جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین ہادوا، یہ یہودیوں سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب، یہ عیسائی اور یہودی، ان سے بات ہو رہی. یا جو بھی اور آسمانی کتابیں ہیں. اللہ ہمیں بھی یا اہل الکتاب کہہ سکتا تھا کہ ہماری کتاب تو بالکل سیف ہے، زیر زبر بھی نہیں اس کا بدلہ. لیکن اللہ نے ہمیں انتہائی خوبصورت ٹائٹل دیا جو پہلے کسی کو بھی نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا. اور اس میں صرف وہ بڑے ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، جس کے پاس ایک ذرہ ایمان کا ہے نا، اس کے بھی اللہ یہ پروٹوکول دے رہا ہے کہ اے ایمان والو. کمال ہے یہ ہمارے نبی کے طفیل اللہ نے ہمیں یہ عزت دی کہ معمولی سے معمولی ایمان والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو. اور بڑا تو پھر اس کے تو کوئی حد نہیں ہے. بے شک. تو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. ہم اس میں حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے. تو اگر من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے اپنے سارے وجود کا روزہ رکھا فی شہر رمضان، تو روزہ صرف منہ سے کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سارا روزہ ہے. تو جب ایک مہینہ ایک آدمی ان شرائط کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مان سکے. یہ ہے اس کی اصل بنیاد. پہلو کا روزہ بڑا مشکل تھا کہ افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں تھی. لیکن ان کے لیے قیام اللیل کوئی نہیں تھا، جو بعد میں تراویح کا لفظ آیا. چونکہ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک سطر تک ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی. تو لہٰذا ان کی نماز باجماعت کوئی نہیں ہے، اذان کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ مسجد بھی کوئی نہیں ہے. معبد، عبادت خانہ، ہر ایک کا اپنا اپنا عبادت خانہ ہے، وہ اس میں عبادت کرے. اور نمازیں بھی 2 تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت. تو 2 سال پہلے وہ بین المذاہب آہنگی پر کانفرنس تھی یہاں پنڈی میں، جی، انٹر کانٹیننٹل میں، پرل کانٹیننٹل میں.
میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا وہ سارے ان کے بڑے پادری بیٹھے تھے، جی میں نے کہا آپ پہ 2 نمازیں فرض ہیں، فجر اور عصر کی 2 رکعت، یہ صرف اتوار کو گرجے جانا یہ آپ کی بدعت ہے، آپ دیکھ لیں آپ کی کتاب میں ہے کہ 2 نمازیں ہیں۔ تو سب نے ایسے سر نیچے کر لیا، بالکل شرمندگی ان کے چہروں پہ آ گئی۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی کہ 5 نمازیں دیں، اس میں باجماعت دی، مسجد دی، اذان عطا فرمائی، پھر قیام اللیل عطا فرمایا رمضان میں، جس کو تراویح کا نام ملا بعد میں، اور اس میں پورا قرآن ہم سنتے ہیں، اور ہماری سحری اور افطاری دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت فرمائیں۔ شروع میں پہلے 2-3 روزے ایسے ہی فرض ہوئے کہ افطاری سے افطاری، اور اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی مغرب کے بعد چاہے 1 منٹ کے لیے، تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ، تو وہ اونٹ چراتے تھے، شام کو واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہنے لگی گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں کہیں پڑوس سے جا کر نہ مانگ کے لے آتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چارپائی پر لیٹ گئے، ان کو فوراً نیند آ گئی، اونٹ چرا کے واپس آنا بہت مشقت کا کام ہے، اور ان کی بیگم کو دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ تو جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا ہلکت یا ابن سرمہ، سرمہ کے بیٹے تیرے اوپر تو بڑی مصیبت آ گئی۔ ان کی آنکھ کھلی، کا کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے رکھ لیا۔ ظہر کی نماز میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ سلام پھرنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ قیس بن سرمہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا جی وہ اس طرح روزہ اگلا بھی بھوکے ہی شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی پر اس کا غم آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سحری کا حکم دے دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے کرم فرمایا، اور اس میں جو قیام اللیل ہے یہ اس پر یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اسی میڈیا پر اتنے مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، 20 ہیں، 8 ہیں، 8 ہیں، 20 ہیں، نوافل ہیں جتنے کوئی مرضی پڑھ لے۔ اور حضرت عمر کے زمانے تک تو قیام اللیل نام تھا اس کا۔ پھر جو اہل مکہ تھے وہ 4 تراویح پڑھ کے نا، 4 رکعت پڑھ کے نا 1 طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر 4 پڑھ کے 1 طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، 4 رکعت 20 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس میں وہ جو وقفہ لیتے تھے اس کو کہتے ہیں ترویحہ، ٹھیک ہے، تھوڑا ریسٹ لینا۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ 5 ہو گئے تو وہ جمع ہو گیا، تو تراویح، اس سے تراویح کا لفظ پڑا، یہاں سے نکلا۔ اصل تو قیام اللیل ہے، یہ رات ہی کی نماز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا، اور تراویح اس کا نام اس وجہ سے پڑا بعد میں کہ اس میں وہ تو اہل مدینہ نے سوچا کہ وہ تو 5 طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 40 پڑھنے شروع کر دی۔ اچھا، ہاں، تو مدینہ میں وہ 40 تراویح پڑھتے تھے، مکہ والے 20 پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک اضافی دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیام اللیل کے اس ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں ایک محل بنتا ہے
جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور وہ محل سرخ یاقوت کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سجدے کو اتنا قیمتی بنا دیا. پھر چونکہ قرآن کی حفاظت کرنی تھی جی تو ساری امت کو لگا دیا کہ قرآن سنو اور سناؤ. تو یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے. مولانا ایک آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں، بہت سی خدمات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو لوگوں تک بھی پہنچیں. ایک شخص کو آپ نے انڈونیشیا یا ملائیشیا کی جیل سے چھڑوایا، اور وہ کیا واقعہ، ذرا پورا واقعہ سنیں. اس بندے کا آپ سے رابطہ کیسے ہوا، پھر آپ نے اس کی فیملی کی جو کفالت کی، اور ماشاءاللہ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لوگوں کو سنائیں پلیز. یہ میں خود بڑا حیران ہوں. 2014 میں ہماری تشکیل ہوئی تھی رائونڈ سے، جی ترکی اور انگلینڈ. ٹھیک ہے. تو ہم گئے ہوئے تھے ترکی کے بارڈر پر جو شام کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں بارڈر پر ایک شہر تھا جس میں عرب زیادہ تھے، ترک کم تھے. تو اس کی وجہ سے، اور میں بیچ میں عربی دان تھا، جی تو وہ وہاں مجھے ترکی والوں نے ہمیں وہاں بھیجا. ٹھیک ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ دیکھنے ہم چلے گئے. ٹھیک ہے. وہیں کھڑے تھے تو مجھے کال آئی کہ جی میں سمی انڈونیشیا جیل سے بول رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے میرا نمبر کیسے اور کہاں سے حاصل کیا، لیکن تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے وہ تھا، یہ ڈرگ بیچتا تھا، آئس بیچتا تھا پاکستان میں. جی انڈونیشیا کسی کام گیا تھا، وہاں نشہ بیچنے نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پولیس والوں نے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں اس کو میرے بیان ملے سننے کو. وہاں جتنے اردو بولنے والے تھے وہ سب میرا بیان سنتے تھے، تو وہ بھی سنتا تھا. تو اس نے نماز شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، توبہ کر لی. پھر اس کا کوئی دوست ترکی میں رہتا تھا، اسے میرا پتہ چلا. پھر اسے میری طلب ہوگی کہ یہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے. تو پھر اس کو، اور میری وہ اس پر میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ میں ترکی میں ہوں. جی جی، وہ تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو پھر وہ اس نے اپنے دوست کو فون کیا کہ ان کا مجھے نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے دو. اس نے کسی ذریعے سے میرا نمبر ڈھونڈا، اپنے کسی تبلیغی دوست کے ذریعے سے اس کو دیا. اس کا مجھے پھر وہاں فون آیا، اور ہم وہاں کھڑے تھے جو ابن تیمیہ کی بستی تو مٹ آ گئی ہے، بس ایسے میدان تھا، وہاں کھڑے تھے. عصر کے بعد مجھے اس کا فون آیا کہ میں سمیع اللہ بول رہا ہوں انڈونیشیا جکارتا جیل سے. کہا میرا نمبر تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ تو خیر وہ یہ ساری کہانی اس نے سنائی. تو اس نے کہا جی میں اب اس جیل میں ہوں، اور مجھے میری قید پتہ نہیں کب ختم ہو گئی، یہ بھی کوئی مجھے نہیں بتایا گیا. میں بے گناہ ہوں، یہاں میں کرتا تھا نشے کا کام، لیکن یہاں میں اس لیے نہیں آیا تھا. تو اب وہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو پاکستانی تو تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اگر آپ کو میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کریں. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ تم پہلے مجھے اپنے وہ پتہ بتاؤ لاہور اپنی فیملی کا، تو پہلے میں ان کی تو کفالت شروع کروں، پھر تمہارے لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھر رابطہ کر کے، ان کے گھر میں گیا کبھی نہیں، ان کی ماں بیوی اور بچے، ان کو میں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے.
اور یہ سلسلہ کچھ 4 سال تک چلا. ٹھیک ہے. اس 4 سال میں میں نے اس کے لیے پیسے کا انتظام کیا اور اس کو پیسے بھجوائے. تو پھر وہ وہاں سے چھوٹ کے آیا تو پھر سیدھا میرے پاس آیا. میرے ایسے پاؤں میں بیٹھ کر میری ٹانگوں کو پکڑ کے اتنا رویا. یہ میں تو اپنے آزادی سے نا امید ہو چکا تھا کہ میں اب ایک پردیسی ہوں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے چھڑائے گا، کیسے میں چھوٹوں گا. یہ تو بالکل نا امیدی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے میں پاکستان آتے ہی سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا ہوں. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے اوبر لے کر دے دیں تو میں اپنی چلا لیا کروں گا. تو میں نے اپنے دوستوں اپنی فاؤنڈیشن سے کہا کہ اس کو لے کر دے. تو پھر یوسف میاں نے کہا کہ اوبر سے زیادہ بہتر ہے ہم ان کو حافظ احمد صاحب سے ان کے بچوں کو ملاتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو وہ یہ کام سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. الحمدللہ وہ سیکھ لیا انہوں نے اب. ماشاءاللہ کوئی سلسلہ الحمدللہ. یہ قصہ ہے. مولانا آپ کیونکہ میاں بیوی کی محبت پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آلموسٹ ہر انٹرنیشنل ٹور میں، انٹرنیشنل میں تو یا لوکل بھی، آپ ہمیشہ اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ بیوی کے ہر سفر جو ہے وہ اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سنت ہے. اچھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے بدر کے، چونکہ بدر تو ایک اچانک مارکا تھا، تو اس کے علاوہ، اور احد مدینے میں ہوا، خندق مدینے میں ہوا، اس کے علاوہ آپ ہر سفر میں اپنی ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے اور قرعہ ڈالتے تھے. تو اس میں جس کا بھی نام نکل آئے ٹھیک ہے وہ آپ کے سفر میں ساتھ ہوتی تھی. تو میں نے اس سنت کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا کہ میں جہاں جس جگہ گیا میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو اللہ کا فضل ہے، اس نے بھی 6 بر اعظم دیکھ لیے ہیں اور میں نے اس سے بھی زیادہ دیکھ لی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. مولانا آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے ٹرانسپلانٹ والا؟ اللہ کا فضل ہے. وہ یہ سارا یہ دیکھیں نا، یہ آگے یہ سارے میرے بال اڑ گئے تھے، یہ لگ گئے ہیں ماشاءاللہ. وہ مجھے ایک نے کہا کہ آپ تو ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، پگڑی رکھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ابن عباس کا فرمان ہے، انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، کہ میں اپنی بیوی کے لیے سنگھار کرتا ہوں، زیب و زینت اختیار کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، کہ جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ وہ میرے لیے میک اپ کرے، زیب و زینت کرے اور مجھے اچھی نظر آئے، تو میرے اوپر بھی تو ضروری ہے کہ میں اس کو اچھا نظر آؤں. تو یہ زیب و زینت کا اختیار کرنا شریعت کے دائرے میں یہ تو کوئی منع نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے. ہمارے جو مرد ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنی بیوی کو اچھا نظر آئیں، اور ہماری عورتیں یہ اہتمام نہیں کرتی کہ اپنے خامد کو اچھی نظر آئیں. یہاں سے پھر غلط راستے کھل جاتے ہیں. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے اس طرح زیب و زینت اختیار کرے گی جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے کرتی ہے. اللہ اکبر. اپنی ایک بیگم کا نام لے کے فرمایا جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے. تو یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام نے اس کی اہمیت رکھی ہے کہ آپ لوگوں میں، شکل تو میں نہیں بدل سکتا ہوں لیکن اپنی وجاہت اس کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے.
اب مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ دمشق میں ایک صحابی تھے، تو وہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ وہ گزرے تو ابو درداء نے کہا کوئی اللہ کے نبی کی بات ہی سنا دیں، کلمۃ تنفعنا ولا تضرک، ایسی بات سنا دیں جو ہمیں نفع پہنچائے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی احسنوا رحالکم، اپنی سواریوں کو بناؤ سنگھار کے ساتھ رکھو، اور احسنوا احوالکم، اپنے کپڑا لتا وہ بھی اچھا بنا کے رکھو، یہاں تک کہ تم محفل میں حتیٰ تکونوا کالشامۃ فی المجلس، حتیٰ کہ تم محفل میں ایسے نظر آؤ جیسے چہرے پہ تل نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اتنے نمایاں نظر آؤ جیسے چہرے پہ تل نظر آتا ہے۔ جب سونا حرام نہیں ہوا تھا تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ آئے ہیں کپڑے، میرے لیے ایک جوڑا لے کے آؤ۔ تو وہ جب گئے اور آپ کے دروازے پر جا کے اندر خبر پہنچائی، تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے جو وہ لمبا چوغا پہنا ہوا تھا اس کے بارڈر پر سارا سونے کا کام ہوا تھا۔ جب سونا حرام ہوا تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو زینت کا اختیار کرنا، یہ اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ یہ بر صغیر میں اسلام آیا ہے صوفیاء کے راستے سے، تو فاقہ اور پیوند لگے کپڑے اور روکھی روٹی اور روزے پہ روزہ یہ مذہب بن گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا، سعد بن عبادہ لے کر آئے کہ جی آپ کو پیش کرنا ہے۔ کہا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے۔ 27 اونٹ دے کے۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا حرام ہے میں نہیں پہنتا، آپ نے وہ پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اس کی بھی اجازت ہے، اگر اللہ نے کسی کو رزق حلال دیا ہے اور اس سے وہ حلال زینت اختیار کرتا ہے تو جائز ہے۔ اسلام صرف غربت کا ماڈل تو نہیں پیش کرتا، اور پھر ہمارے نبی رحمت للفقیرین تو نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ بے شک، بادشاہوں کو بھی آپ نے راستہ دیا کہ بے شک، اس لیے بے شک۔ مولانا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا طارج میرے صاحب جس طرح جنت بیان کرتے ہیں نا، اگر ہم میں سے کوئی دیکھ کے بھی آ جائے نا تو شاید ویسے بیان نہ کر سکے۔ تو لیکن میرا آپ سے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ سارا یہ نصاب کا حصہ تو نہیں ہے، آپ کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے پڑا؟ اور اس میں سوال یہ ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ آج کل تو سارے فرقے کہتے ہیں یہ بھی کافر یہ بھی کافر، جنت میں کون جائے گا؟ آج کے مولویوں کے نزدیک تو جنت خالی پڑی رہے گی، جی بالکل، کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ سب کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف، ایسے ہی ہے، کیسی جہالت اور نادانی کی انتہا ہے، سب کی طرف ہی ایسے ہے، ہر طرف ایسے، ہر طرف ایسے۔ جو میرا ذوق تھا علمی، جی جب میں تبلیغ میں 3 چلے لگے تو تبلیغ کے شوق میں مدرسے میں آیا، اور مدرسے میں جب میں نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا تو میں نے بہت اپنے آپ کو تھکایا، اور ساتھی دوست روین کرتے تھے کتابوں کو، اس کو تکرار کہتے ہیں، جی ہاں تم تو حافظ جی بھی جی ہو۔ بالکل، ہاں، تو میں یاد کرتا تھا، میں حفظ کرتا تھا، تو میں نے کتابوں کو یاد کیا، حدیثیں یاد کی، کتابیں یاد، منطق جیسی فضول واہیات ترین چیز زبانی وہ بھی یاد کر لیا، یاد۔ بالکل، یعنی میں نے منطق کو اس لیے اپنے نصاب سے نہیں نکالا کہ میں منطق کو جانتا نہیں، سلم تک تو میں نے یاد کی ہیں کتابیں،
اس کی. اور مرقات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا زبانی. مطلب یہ بہت بڑی خطا ہے اہل علم کی منطق پڑھانا، اور ظلم ہے، اور ان بچوں کے ساتھ خیانت ہے کہ ان کو آج کل منطق پڑھا رہے ہیں کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے جوڑتے ہیں کہ قرآن ہی نہیں سمجھ میں آ سکتا اگر منطق نہ آتی ہو. بہت دکھ ہوتا ہے. تو وہ میرا ذوق بن گیا علمی. ٹھیک ہے. 4 مہینے تبلیغ میں لگے، ٹھیک ہے. 7 سال اس طرح سفر کیا کہ دن رات ایک کر دیے. بالکل. تو پھر ان کا وزن زیادہ ہو گیا، تو میرا ذوق علمی بن گیا. مجھے مطالعے کا شوق تھا پاگلوں کی طرح. اور پھر اللہ کی قدرت یہ کہ میرے ذمے مدرسے میں پڑھانا نہیں لگا. جب میں رائمنڈ میں نے اپنی زندگی کو پیش کیا جی. تو ایسا ہوتا تھا جو عالم رائمنڈ میں زندگی پیش کرتا تھا اس کا آدھا وقت مدرسہ میں ہوتا تھا، آدھا وقت تبلیغ میں مسجد کے اندر. جی. میں گیا تو پتہ نہیں، عبداللہ صاحب رحمہ اللہ اس آدمی کی قبر ٹھنڈی کرے، آمین. ان کی ہر ناگواری میں نے فائدہ پایا، ان کی طرف سے جو بھی ناگواری ہے. اور تبلیغ کے ان 53 سال اللہ نے مجھے گزروا دیے. میں بڑا روتا ہوں، یا اللہ آگے نبھا دینا، آمین، محروم نہ کرنا. تو سب سے ناگوار فیصلہ تھا میرے لیے ان 53 سال میں جب انہوں نے کہا کہ اس کو مدرسے میں نہیں، عربوں کے کمرے میں رکھو، وہاں ایک مولوی کی مستقل ضرورت. تو میرے لگا جیسے میرے نیچے سے زمین نکل گئی. لیکن میں نے کہا ان لوگوں کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے، ماننا ہے جو یہ کہیں گے. تو میرے پاس مطالعے کا ذوق اور کوئی کتاب پڑھانا ذمے کوئی نہیں، تو میرا مطالعہ کھل گیا. تو پھر میں نے مطلب جنت کو جب پڑھا، اور وہ بھی ایک اتفاق کہ میں جب سال لگا رہا تھا تو ایک کویت کا تھا شیخ اکرم وقت لگا رہا تھا، ڈینٹسٹ یہیں بنا تھا وہ. ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگا تم نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں تیرا نا ہی نہیں سمجھ آیا کتاب دا، تو جلدی بول گئے. جی جی. میں کہا دوبارہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا ہادی الارواح الی بلاد الافراح. یہ ہا ہے حلوے والی، کہ وہ نغمہ جو روحوں کو لے جائے خوشیوں کے شہر میں. سبحان اللہ. یہ کتاب کے اس نام کا ترجمہ ہے. تو وہ ابن القیم ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھی. یعنی کہ یار میں نے تو نام ہی آج سنا ہے. کہ اس وقت ہم گجرانوالے میں تشکیل میں تھے، فروری کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، 1981. کہنے لگا رائمنڈ چلیں گے میں تمہیں دوں گا. جب ہم تشکیل گزار کے رائمنڈ آئے اور اس نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، میرا اپنا دماغ گھوم گیا. میں کہا یا اللہ، ہمیں تو رفع یدین پڑھاتے رہے اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، رفع یدین نہیں کرنی، آمین اونچی نہیں کرنی، تراویح 20 ہیں 8 نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو حنفی شافی مقابلہ تھا وہی پڑھا ہم نے. تو پھر میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا اور کئی دفعہ پڑھا، اور میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا. تو 81 سے پہلے ثابت نہیں کسی عالم نے جنت کو کھولا. بالکل. تو میں خود بھی پاگل ہو گیا پڑھ کے، تو جو سنتا تھا وہ بھی پاگل ہو جاتا تھا. تو اس طرح اللہ نے پھر میں نے کئی کتابیں اکٹھی کی، جو کتاب ملی وہ میں نے لے لی اور ان کو پڑھا. پھر وہ مجھے اب بھی یاد تو کافی ہیں لیکن بھول زیادہ گئی ہیں. ایک پچھلے 5 برس کا سر درد، مسلسل سر درد، تو اندازہ ہے، دیکھا ہوا ہے. اور ایک پھر کتابیں چھوٹ گئیں، جی، مطالعہ چھوٹ گیا. تو اس طرح اللہ نے جنت مجھ سے بیان کروانی شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے
کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. بدلیں، بے شک، بالکل. 1000 آیات ہیں آخرت کے بارے میں. 1000 یعنی قرآن کا 1/6 حصہ جی جنت اور جہنم پر. 1000 آیات. پھر مجھے عربوں نے میرا نام رکھ دیا شیخ الجنہ. شیخ الجنہ. ماشاء اللہ. تو مولانا جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے ایک عام مسلمان، اور کیا دین اور دنیا الگ الگ ہے؟ دیندار اور دنیا دار کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے یہ، اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دیں. پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دیندار اور دنیا دار. ٹھیک ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں ہے وہ دنیا دار ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ دیندار ہے. ہے. تو اس میں کوئی تفریق تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح جو کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، تو وہ ہر حرام میں داخل ہو گئے. ہم تو جی دنیا دار ہیں. جو دیندار ہیں ان میں تکبر آ گیا کہ ہم دیندار ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ. جیسے کوئی نبی بن گیا ہو. کمی سے پاک تو معصوم ہی ہے. بے شک. مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ. اس حد تک جہالت چلی گئی. تو دنیا داری کے لیبل نے غلط راہوں پہ چلا دیا. دینداری کے لیبل نے عجب میں مبتلا کر دیا، تکبر میں. ہر آدمی مسلمان جو ہے وہ دیندار بھی ہے اور دنیا دار بھی ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. تو جنت کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل تو نہیں. چند باتیں ہیں، کوئی دین اتنا مشکل ہے؟ تو ہماری خواہشات نے بیچ میں آڑے آ کر مشکل شکل بنا دی ہے. میرے نبی نے کہا ان اللہ شرع الدین. شرع کہتے ہیں بہتے پانی کو. ٹھیک ہے. تو بہتے پانی میں کتنی زندگی چھپی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. لوگ فورٹ منرو بھی بہت ٹھنڈا ہے جی، وہاں نہیں جاتے، مری جاتے ہیں. بالکل کہ وہاں پانی ہے، چشمے ہیں. میں فورٹ منرو بھی گیا ہوں، رہا بھی ہوں. جی جی. خشک پہاڑ ہے، ادھر پانی ہے، اور بہتا پانی اور پھر چشمے کا پانی. کیا حسن ہے وہ. پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ دین بڑا خوبصورت ہے. ان اللہ شرع الدین. اللہ تعالیٰ نے بہتا چشمہ بنایا تمہارا دین. وجعلہ سہلا، اسے آسان بنایا. سمحا، اسے نرم بنایا. واسعا، اسے کشادہ بنایا. ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کے نبی کی گواہی ہے. تو آج اب پریزنٹیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے علماء کو پریزنٹیشن نہیں آتی. وہ اس طرح انہوں نے دین کو پیش کیا کہ لگتا ہے کہ جنت تک کوئی نہیں جانتا. اور پھر اس جو مذہبی تعصب ہے جی، اس سے تو لگتا ہے کہ شاید جنت خالی رہ جائے گی. بالکل ایسے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر تو جنت خالی رہ جائے گی. دیکھیں نا، آپ سے بڑی خطا ہو جاتی ہے، مجھ سے ہو جاتی ہے، تو معاملہ اللہ سے ہے. وہ کہتا ہے توبہ کر میں معاف کر دوں. بے شک. اور میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے کر لو اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور 70 سے مراد ہوتا ہے عربی میں بہت زیادہ دفعہ، جس کو اردو میں 100 دفعہ یا تین 100 وریدہ سمجھایا. جی جی بالکل، محاورتاً ہوتا ہے. محاورتاً. بے شک. عربی میں 70 محاورتاً ہے. ٹھیک ہے. کہ جتنی مرضی دفعہ توبہ ٹوٹے کو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے کہ جاؤ معاف کیا. سبحان اللہ. تو جنت میں جانا تو بہت آسان کام ہے. بے شک انشاءاللہ. مولانا ایک اور واقعہ آپ سے سننا چاہوں گا. آپ کے ذریعے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کو بدلا، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے. ایک مجھے رات کو یوسف بھائی نے بتایا، ہم اکٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک خواجہ سرا
جس کو آپ نے اس نے کہا جی میں نکلنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو نکالا، اس کو فلیٹ لے کے دیا، اس کو منتھلی دے رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں وہ یہاں بھی آیا ہوا تھا، وہ ذرا بتائیں کیا واقعہ اور کس طرح اس بندے کو، اس طرح کے سینکڑوں ہیں لیکن میں وہ ایک مثال آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے سن 2000 میں مجھے خیال آیا، ہماری جماعت 15 دن کے لیے تو لمبے ہی آئی ہوئی تھی اپنے ٹھیک ہے ٹاؤن میں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار ہم نے خواجہ سرا بھی تو میرے نبی کی امت ہے، ہم نے کبھی ان میں کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو میں نے ایک مقامی اور جن کا خواجہ سراؤں سے تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور 2 جماعت کے، کہ جاؤ یار ان میں سے بلا کے لاؤ اگر کوئی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا سوراخ سے تو داڑیوں والے نظر آئے، تو ان کا جو گرو تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ باہر مولوی آئے، تو دوسرے نے کہا نہیں وہ نال دعا بھی ہے، اپنا بیلی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہا چلو کھول دیو دروازہ، تو دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ساڑی گل تو سن لو، کہ جیسے مووی ویکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا چلو ویکھو۔ مووی ختم ہو گئی تو کہ جی اب ہماری بات سن لو۔ نہیں ابھی ہم نے اپنے پریکٹس کرنی ہے، ریہرسل کرنی ہے، پارٹی ہے، ٹھیک ہے، ڈانس کی، ڈانس پہ شروع ہو گیا۔ ان 2 تبلیغوں میں ایک شوبز کا آدمی کا لڑکا تھا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ان کا ڈانس ختم ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، اچھا، ہاں، تو ان کا کہ اب میرا نام تو کافی مشہور جی تھا، ماشاء اللہ لیکن سب جانتے ہی تھے، بالکل، تو ان کا مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ان کا جو تھا نا گرو، اس کا نام تھا بھاگی، اور ایسا ڈانسر پورے شہر ضلع ملتان میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، جا اتنا زبردست وہ ڈانسر تھا۔ تو اس کو لے کر آئے، ساتھ ایک اور، سلام دعا ہوئی۔ میں نے تراویح کے بعد ان کو اپنے پاس بٹھا لی، بلائے تراویح کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو میں کہا بھاگی کدی نماز پڑھی ہے؟ آندہ جی نہیں۔ کہ جمعہ کدی پڑھیا ہے؟ آندہ جی نہیں۔ عید پڑھی ہے؟ جی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی بندے سانوں وہندے نفرت نال، ہن اسی بھی نہیں جانے ہیں، اے تسی پیار نال سدیا تو ویکھو اسی آ گئے ہیں۔ میں کہا روزہ رکھا ہے؟ کہ جی نہیں۔ میں کہا کل روزہ اگر میں آکھاں رکھو تو رکھو گے؟ کہا جی ساڑھے کول تو سحری دا انتظام کوئی نہیں۔ میں کہا میں سحری بھیج دوں تو رکھو گے؟ کہ جی ضرور رکھاں گے۔ تو ایک گرو کے نیچے ہوتے ہیں چھوٹے، جی بالکل، میں نے سب کے لیے سحری کا سامان بھیجا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے روزہ پہلا زندگی کا روزہ، تو پھر میں نے ان کی افطار پارٹی کی۔ تو ان کو میں نے تیار کیا کہ اب 3 دن لگاؤ جماعت میں۔ ٹھیک ہے، تو سن 2000 میں خواجہ سراؤں میں یوں میں ذریعہ بنا اس مالک کی مہربانی سے، ہم نے ان کی 3 دن کی جماعت نکالی۔ اب وہی جو باغی ہے، اس کی داڑھی ہے، 2 بچے ہیں، اس کی کفالت میں 2000 سے کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، چونکہ کوئی اس کا تو اور تو وہ کچھ جانتا کچھ نہیں۔ بالکل ایک ہی کام اس کو گھر میں نے بنوا کے دیا، اس کا بہانہ وظیفہ مقرر ہے، اس کی دوا دارو سب میری طرف سے ہے۔ تو ایک بہت بڑے محض پیمانے پر اللہ نے خواجہ سراؤں میں اس سے کام لیا، الحمدللہ، اسی سے پھر طوائفوں میں اللہ نے بالکل جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ لڑکا جس کے آپ پوچھ رہے ہیں، میں بیٹھا تھا تو کسی نے کہا جی باہر ایک لڑکی آئی ہے تو انہوں مل دی ہے، تو اسا روکا ہے تو روئی جان دی۔ یہ کوئی 6 سال پرانی بات۔ ٹھیک ہے، میں کہتا لے آؤ۔ اور جب میں نے دیکھا تو خواجہ سرا تھا، اور آ کے بیٹھ گیا، کہا جی میں اس کام سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیان سنے ہیں،
یہ اللہ نے ذریعہ بنایا کہ اللہ نے میری بات کو ہر گھر میں پہنچا دیا. میرے تبلیغی بھائی وہ میرے اوپر یہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میڈیا استعمال کرتا ہے اور یہ تو حرام ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ان کی نادانی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. بالکل. وہ آ کر کہنے لگا میں یہ اپنی چھاتی کٹوانا چاہتا ہوں. وہ بنا لیتے ہیں، امپلانٹ کروائے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے میری مدد کریں. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہ 50,000. میں نے اس کو نکال کے 50,000 دے دیا. میں نے کہا جاؤ کرواؤ. اس نے ہاسپٹل میں کروا کر فوٹو مجھے بھیجی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اسے فون کیا میرے پاس آؤ. پھر وہ آیا، ملا. یہ ہے نا عائشہ مسجد، جی جی اس کے ساتھ ہی رہتا تھا. اچھا تھا. ٹھیک ہے. تو جب براٹ اپ ہو رہا تھا تو اس نے یہ حرکتیں شروع کی. ٹھیک ہے. تو اس کے باپ نے اسے مارا پیٹا نہیں، وہ مانا، وہ تو نیچر ہوتی ہے. جی. تو پھر ایک دفعہ اس کو باندھ کرنا رسی سے، اس کے اوپر کتا چھوڑ دیا. تو وہ اس کے بعد پھر وہ گھر سے بھاگ گیا. تو اللہ نے میری باتوں کو ذریعہ بنایا. تو کچھ دن کے بعد پھر وہ میرے پاس آیا کہ جی میرا تو کوئی روزگار نہیں ہے، تو میں نے بال بھی کٹوا دیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں دوبارہ اپنے روٹی کے لیے یہ کام کروں، تو مجھے وگ لے کر دیں کوئی اچھی سی. تو میں نے روکا نہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ دیکھو جو تمہیں پسند آئے نا وہ تم طے کر لینا، میں پیسے دے دوں گا. وہ گیا، اس نے دیکھی، کوئی ویگ اس کے چہرے کے ساتھ میچ نہیں کی. تو آیا شام کو، جی وہ کوئی ویگ ایسی میچ نہیں کر رہی. پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھو اللہ نہیں چاہتا تم دوبارہ اس گناہ کی زندگی میں جاؤ. تم ایسا کرو، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میں تیرے سارے خرچے پورے کروں گا. کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں اسلام آباد رہنا چاہتا ہوں. تو وہاں میں نے اس کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ لے کر دیا، اس کا خرچہ مقرر کیا. وہ وہاں اس کو اتنی مشکل پیش آئی کہ کئی اوباش لڑکے اس کے پیچھے ہو گئے. پھر اس نے مجھے فون کیا. تو میں نے ایک دن ان بچوں کو فون کیا. میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. کہا جی توبہ، اب تو ہم کبھی اس کے دروازے پر بھی نہیں آئیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اب وہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اسلام آباد میں 1 لاکھ مہینے کا اس کو میں بیچتا ہوں، اور اس میں اس کا کرایہ اور اس کا مہینے کا کھانے پینے کا خرچہ، کوئی کپڑا بھی لینا ہو وہ نکل جاتا ہے. تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو میں نے پورا ہفتہ اسے یہاں رکھا اپنے گھر پر، اور بہت اس کو پروٹوکول دیا. پھر اس کو 50,000 عید کا دیا کہ یہ تمہاری عید ہے، اور وہ 1,00,000 روپیہ تو جا ہی رہا ہے اس کو خرچے کا. اور کتنوں نے بال کٹائے میرے ڈیرے پر آ کر، کتنے خواجہ سراؤں نے. اور اب ان خواجہ سراؤں نے لاہور میں ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے خواجہ سراؤں کے لیے، جس میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس مالک کی مہربانی. الحمدللہ. مولانا یہ سب مینج کیسے ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن تو آپ نے ابھی بنائی ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ فاؤنڈیشن طارق جمیل فاؤنڈیشن تھی اکیلا. تو 30-40 سال تو اکیلے ہی چلے، بلکہ 45 سال اکیلے چلا. ہاں. اللہ کی مدد تھی. تو پھر جب بہت بڑھ گیا، پھر یہ بچوں نے مجھے کہا کہ اب آپ اکیلے نہ کریں، ہم فاؤنڈیشن بناتے ہیں. فاؤنڈیشن تو 5 سال پہلے بنی. جی 2019 میں. اس سے پہلے میں اللہ کے فضل سے یعنی ہر مہینے
میرا ایک مینیجر میں نے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں اس سے کہتا تھا کہ جو بھی ضرورت مند آئے، کچھ کے کئیوں کے تو ماہانہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم دیتے رہو، لکھتے رہو۔ ہر 2 ہفتے بعد 13-14 لاکھ میں دیتا تھا اپنے، ہر 2 ہفتے بعد، مہینے میں 25-30 لاکھ، جن لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں اور وہ امداد لے کے چلے گئے، خالی کاپی پر نام لکھے ہوتے تھے، جی اینو اتنا دیتا ہے، اینو اتنا دیتا ہے، اینو اتنا دیتا ہے، میں چیک بنا کے ان کو دے دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، اب اللہ نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے، تو اس کا لاکھ لاکھ شکر، اب تو یہ کام کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ ریکویسٹ بھی کروں گا آڈینس سے، آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں امپلیجیا فاؤنڈیشن کے، تو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں۔ یہ 1-2 کہانیاں نہیں ہیں، اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں، اس طرح کے ہزاروں گھر ہیں جن کو ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مولانا، کوئی ایسی خواہش جو آپ کی نہ پوری ہوئی ہو، خاص طور پہ فرصت کے حوالے سے، یعنی اگر آپ کے پاس فرصت ہوتی، آپ کو تو فرصت ہی نہیں تھی نا، اگر فرصت ہوتی تو آپ کون سا کام کرتے؟ حافظ صاحب، اللہ نے جس کام میں مجھے لگایا نا، جی جی، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ابھی ایک حدیث آئی ہے میرے پاس، جی طبرانی کی روایت ہے، جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ کی محبوبیت کا معیار کیا بنایا؟ بندوں کی خدمت، اور سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر ڈال، بے شک، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں۔ بے شک، اگر اس سے بڑی کوئی خدمت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ نبی ایک کام کے لیے آئے کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہ راؤنڈ اباؤٹ 2003 یا 4 ہے، ٹھیک ہے، میں اور جنید جمشید رائمنڈ بیٹھے تھے، اور وہ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھا تھا ٹھیک ہے، میرے سامنے، ٹھیک ہے، رات کے کوئی 12 بج رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے نا وہ جیسے مجنونی جھومتے ایسے جی، وہ دھاڑے مار رہا تھا، اور اس کا جو تھا نا، اس کی رالیں، جی، انہوں نے اس کا یہ حصہ سارا سفید کر دیا تھا، ایسے وہ رو رہا تھا ایسے، اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، ایک جملہ، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، اور یہ اس طرح ہو رہا تھا، اس طرح، یعنی اس کا رونا دیکھ کر میرے آنسو نکل رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا نفع وہ ہے جس کو نبی لے کر آئے بے شک، کہ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، بے شک، اور اس سے دنیاوی نفع بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث اور اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے گھر داخل کرتا ہے، اور تکشف عنہ کربتاً، یا اس کا کوئی دکھ تو دور کر دیتا ہے، اور تقضی عنہ دیناً، یا اس کا تو قرضہ ادا کر دیتا ہے، اور تطرد عنہ جوعاً، یا تو اس کے گھر میں بھوک ہے اور ان کو کھانا دے دیتا ہے، ولا ان امشی ما اخلنی فی حاجت، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چلوں، احب علی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا، کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی 1 مہینہ اعتکاف سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے،
چلوں آگے ضرورت پوری ہو نہ ہو وہ ذکر نہیں ہے، صرف کوشش، صرف کوشش. اللہ اکبر. تو یہ لوگوں کو کی خدمت اللہ تعالیٰ کو اس طرح پسند ہے. مجھے اللہ نے اس کام میں لگایا جس میں بس یہ میری حسرت باقی رہ گئی کہ میں نے جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا، باقی میری اور حسرت کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جتنے لوگوں کا نفع ہوا ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑا کام ہے. جی اس مالک کی مہربانی. بے شک. مولانا سحری اور افطاری آپ کس طرح کی کرتے ہیں؟ افطاری میں بھی خوب اسی طرح جس طرح ہم لوگ پکوڑے سموسے اور یہ چیزیں. سحری کیا ہوتی ہے آپ کی، افطاری کیا ہوتی ہے؟ میری سحری میں تھوڑا سا دہی ہوتا ہے جی اور 2 انڈے ہوتے ہیں بس. بچے کھا رہے ہوتے ہیں پروٹھے، جی جی تو ایک آدھ نوالا ان سے لے کر میں کھا لیتا ہوں، ورنہ بس. اور افطاری میں اس کا اوٹس کا دلیا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک آدھ کھجور اور سادہ پانی اور چائے کا 1 کپ بس. اور رمضان میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا، روزے کے ساتھ بھی باقاعدہ. کتنی دیر کرتے ہیں؟ 40 منٹ تو صرف سائیکل چلاتا ہوں. اچھا، بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. ہم تو جوانی میں میں تو فجر پڑھ کے سوتا ہوں، رات جان بوجھ کے جاگتا رہتا ہوں. فجر پڑھ کے سوتا ہوں، 3:30 4 بجے اٹھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر عصر پڑھتا ہوں روزہ نکالنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ. مجھے ظہر کے بعد سے بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے، پھر میں ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں اور یوگا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. مولانا آخری عشرہ میں شب قدر کے حوالے سے بہت فضیلت ہے، اس پہ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بتا دیں شب قدر کی فضیلت اور راستہ کیا ہے شب قدر پکڑنے کا، کیسے پتہ چلے کہ ہم نے شب قدر پا لی ہے، اور اگر پالیں تو کیا کریں اس رات کو؟ شب قدر کو آپ اس طرح تو نہیں پا سکتے کہ اللہ نے ان 5 راتوں میں اس کو گھمایا ہے. ٹھیک ہے. تو آسان کام تو یہ ہے کہ اب 5 راتیں جاگ لیں بس تو آپ کو مل گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوتی، جیسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے صبح کو وہ تھوڑا موسم ایسا ہو رہا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں، اللہ نے چھپا دیا ہے. اور چھپایا اس لیے ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ آگے غفلت آئے گی، تو پتہ ہو کہ آج شب قدر ہے، پھر شراب پی جائے، زنا کیا جائے، تو یہ اللہ کی شدید عذاب میں امت آ جاتی. تو اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے. دیکھیں نا، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ دسترخوان اتارو، المائدہ، جی، تو اللہ نے کہا اتار تو دوں گا لیکن نہ مانا تو پھر عذاب آئے گا. انہیں نہ مانیں گے، دسترخوان آ گیا، نہیں مانے تو اللہ نے سور بنا دیا سب کو. تو چھپانے کی حکمت تو یہ تھی. اور 5 راتیں جاگ لیا جائے تو مل جائے گی شب قدر. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے جو 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. تو صحابہ نے افسردہ ہو کر کہا ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں. تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تو یہ سورت اتری اور لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں وہ سارے اس میں اللہ نے ڈالے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے اس کو بڑی قیمتی رات میں اتارا. اور تمہیں پتہ ہے کہ اس قیمتی رات کی قیمت کیا ہے؟ اب پھر قدر، یہاں پہلے قیمتی اب قیمت. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی قیمت 1000 مہینے سے زائد بندگی ہے. تو
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. ٹھیک ہے، تو اب قدر کے معنی آ رہا ہے کہ یہ رات اتنی تنگ پڑ وہ زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے کہ فرشتوں کے اترنے سے اور جبریل کے اترنے سے زمین کا کونا کونا بھر جاتا ہے اور وہ تنگ پڑ جاتی ہے. قدر مسافت کو کہتے ہیں، پیمانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مسافت کتنی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور سحری پہ ختم ہو جاتی ہے. تو قدر کے ہر معنی اللہ نے اس صورت میں ڈالا ہے، اس لفظ میں ڈالا ہے. سبحان اللہ. میں جب 3 چلے لگا رہا تھا، جی 1971 میں شروع کیے تھے، دسمبر میں رمضان تھا اور ہمارا پیدل سفر تھا بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ حجرہ شاہ مقیم کی طرف، اکھاڑا کے پاس. جی نہیں دیپالپور، دیپالپور اور جی قصور کے درمیان. ٹھیک ہے، اور گاؤں تھے بریلویوں کے، ٹھیک ہے. وہ ہمیں گالیاں نکالتے اور بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے اور بہت مشقت. اور روزے رمضان کا 1 مہینے کا سفر رائے سے، 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کی تشکیل 1 مہینے تھی. کی تشکیل. جی جی رائے سے رائے ٹھیک ہے. 27 روپے میں ہوا تھا. آنا جانا اور پورا مہینے کا کھانا، پورا شانا، مہینے کا سب کھانا. کچھ. اس میں ضیافت تو تھی ہی نہیں، سارے بریلوی تھے. 27 روپے سے 250 روپے میں 4 مہینے لگے تھے. کیا بات ہے. اب 2.25 لاکھ لگتے ہوں گے. 5000 میں سال لگا تھا. اللہ. اور لیوش تھا. اچھا جی جی ماشاء اللہ. ظاہر ہے آپ کے ساتھ وہ زمیندار وغیرہ یہ اس طرح کے تو نہیں اس وقت اچھا. مجھے کون جانتا تھا. اچھا میں تو رائمنڈ سے فارغ ہوا اور 1 سال لگایا. ٹھیک 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 ٹھیک. ویسے بتا رہا ہوں سستا اتنا تھا، 5000 بہت بڑی رقم تھی 1 سال کے لیے. تو میں نے اللہ سے کہنا شروع کیا، یا اللہ پیدل سفر ہے، سردی سخت ہے، یہ 5 راتیں تو میں جاگ نہیں سکتا، جو رات ہونا مجھے جگا دینا. سبحان اللہ. یہ میں نے پہلی رمضان سے مانگنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. عجیب بات. تم اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، 12 بجے کسی نے مجھے یہاں سے پکڑ کے ایسے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی یہاں ہاتھ لگا اور مجھے اٹھا دیا. میں ایسے اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر دیکھا مجھے کس نے اٹھایا ہے، کوئی بھی نہیں. میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے. میں نے پھر رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا تو ایک دم کرنٹ لگا. آج تو 21 کی رات. تو میں نے رضائی پھینکی اور اٹھ کے باہر چلا گیا. پھر سحری تک میں اپنے نفل پڑھتا رہا اور ایک دعا کی رٹ لگائی کہ مجھے اس کام کے لیے بس تو قبول کر لے. سبحان اللہ. جب ہم واپس رائونڈ چلے تو ایک منڈی سوندا سنگھ ہے جی حجرہ شاہ مقیم سے تھوڑا پہلے، جی. وہاں سے بس پہ سوار ہوئے اور مجھے خیال شروع ہو گئے، ادھر تو ڈاکٹر بن رہا ہے، ادھر تو نے کہا کہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سارا راستے ٹک 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 ٹک. میں اچھا جو میرے اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بس وہ ہو گیا اور اللہ نے ایسے پکڑ کے مجھے ادھر لگا دیا. سبحان اللہ. اس رات میں کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص عبادت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا اگر شب قدر مل جائے تو کیا دعا کریں؟ تو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ دعا مانگو. چھوٹی سی دعا ہے اور دعا کوئی خاص عبادت کوئی خاص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
وہی ہیں، نفل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، بس یہ ہے۔ مولانا بچوں کو کس عمر میں اسکول داخل کروانا چاہیے؟ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے 2.5-3 سال میں کروا دیتے ہیں، تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کا کیا مزاج ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کب اسکول بھیجیں؟ جیسے آج کل کے اسکول ہیں، میں تو کہتا ہوں بھیجے ہی نہیں، اچھا ہوم ایجوکیشن کروائیں۔ اچھا 3 سال کے بچے کو بھیجنا ظلم عظیم ہے۔ 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے۔ یہ ماں باپ کی جہالت اور ظلم ہے کہ روتا ہوا اس کو لے جاتے ہیں، روتے ہوئے کو لے کر آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے محبت کے نیوران جل جاتے ہیں، اور اس میں اور ماں باپ میں گیپ آ جاتا ہے، وہ کبھی فل نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی سنو نا کہ 7 سال سے پہلے نماز بھی نہیں کہنی، تو اسکول کیا چیز ہے؟ اور پھر آج کل کے اسکول جو صرف کاروباری ادارے ہیں، صرف کاروباری، یہ کوئی چھوٹے ظالم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اتنے ہمارے انگلش میڈیم اسکول ہیں، سرکاری اسکولوں میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پہلے ظالم تو ماں باپ ہیں جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اور اس سے بعد ظالم وہ سسٹم ہے جو صرف پیسے کما رہا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ انسان ہیں یا جانور ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی گود سے ماں باپ کو دور نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ شعور میں نہ چلے جائیں، اور 7 سال میں بچے کا شعور مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک 7 سال کے بعد بچے کو پڑھانا چاہیے۔ جاپان میں 7 سال کے بعد جی بالکل ہے نا، میں نے پریکٹیکلی دیکھا وہاں پہ۔ گئے آپ؟ جی میں گیا ہوں جاپان، پریکٹیکلی دیکھا نا، میں ایک امام صاحب کے پاس تھا ایک مسجد میں، تو ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھے، کھڑکی، انہوں نے کہا باہر بچے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو بچے نا پارک میں کھیل رہے تھے اور ٹرالی چلا رہے تھے اور چیزیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان بچوں کو 7 سال سے پہلے کوئی کتاب نہیں ملے گی، ان کو صرف ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، یہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں پارک میں، اخلاقیات سیکھتے ہیں۔ بس کیا کریں، ہماری قوم کی بھیڑ چال ہے، بچہ انگلش بولنے لگ جائے۔ آپ بتائیں، جاپان والوں نے انگریزی سیکھ کے ترقی کی ہے، کوریا، جاپان، چائنا، انہوں نے کوئی انگریزی سیکھی؟ ہمارے اوپر وہ 100 سال حکومت کر گئے ہیں، ہمیں وہ غلام بنا کے گئے۔ 7 برس تک میرا نبی کہتا ہے نماز بھی نہ کہو، 7 کے بعد نماز کے لیے کہنا شروع کرو۔ تو 7 سال کیا کرو، اپنی گود دو۔ اس 7 سال میں آپ کا اور بچے کا ایک تعلق بن جائے گا۔ پھر ان کو میری عمر 11 سال تھی، میرے والد کو جنون تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو مجھے سینٹرل ماڈل اسکول کا وہ ایڈمیشن ٹیسٹ دلوایا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میں نے وہ کلیئر کر لیا، کہاں گاؤں کا پرائمری ٹاٹ والا اسکول، کہاں سینٹرل ماڈل ٹاپ آف دا اسکول پنجاب کے، وہ میں سلیکٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا تھا امتحان، اچھا ڈاکٹر طاہر ہاں، وہ فیل ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کی خوش قسمتی رہی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہا میٹرک تک۔ میں 11 سال کی عمر میں وہ وہاں بورڈنگ میں چلے گئے، بورڈنگ میں چلے گئے، میرا ماں باپ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ 3 سال تو میں روتا رہا جدائی میں، پھر میرا دل سخت ہو گیا، پھر وہاں کی ہوا راس آ گئی، پھر ہوٹلنگ، پھر آوارگی، پھر سن میں، پھر کیا کچھ۔ تو پھر میرا تبلیغ میں لگنے کے بعد ماں باپ کی خدمت میں نے کی ہے، لیکن محبت نہیں جاگی، کیونکہ وہ دوری آ گئی تھی نا بچپن میں محبت کے ٹائم پہ۔
عائشہ جو ہے نا وہ اکثر اسکول سے چھٹی کرتی ہے اور وہ آپ کے نام پہ چھٹی کرتی ہے، کیونکہ اس کو میں بتا بیٹھا ہوں کہ مولانا نے کہا ہے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے اس عمر میں. تو وہ ہم نے اس کو داخل بھی لیٹ کرایا 4.5 سال کی عمر میں. تو اب وہ جس دن چھٹی کرے کہتی ہے آپ کو مولانا نے کہا ہے نا کہ اس کو چھڑوا دیں اسکول سے، اس کو ہوم اسکولنگ کروائیں، تو پھر آپ مجھے کبھی کبھی چھٹی کرنے دیں. تو وہ چھٹیاں کرتی ہے، مزے کرتی ہے، جس دن کہتی ہے چھٹی میں کہتا ہوں کرا دو. یوسف میاں کا پہلا بیٹا سلمان جی وہ اسکول گیا ہی نہیں. اس کی ماں اس کو لے گئی تو وہ وہاں بیٹھے اور روئے اور کانپے. تو اسکول والوں نے اس کی ماں کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیا. تو میں نے کہا اس کو نکال لو، ضائع ہو جائے گا. پھر ہم نے اس کو اسکول سے نکال لیا. وہ اسکول میں 1 مہینہ بھی نہیں پڑھا اور بہت قابل بچہ ہے ماشاء اللہ. وہی جو انگلش کی بات ہے، فرفر انگلش بھی بولتا ہے، ہاں. سارے کام آتے ہیں ماشاء اللہ. مولانا آخری سوال صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے رمضان میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ذرا تھوڑا کنٹرول، لیکن جیسے عید گزرتی ہے تو وہ یہ 11 مہینے کیسے لے کے چلیں. اور مزید اس میں ایڈ کروں گا، آپ کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو ہوا، آپ سے بڑے سخت سوالات پوچھے گئے، آپ نے کیسے برداشت کیے اتنے سوال؟ میرے سے کوئی 2 سوال میں کہوں گا بھائی جاؤ آپ کسی اور کا انٹرویو کرو، بند کریں کیمرہ. آپ نے 1.5 گھنٹے سے اوپر جو کسی بندے نے پوچھا، آپ اتنا صبر تحمل کیسے لے کے اور پورا سال کیسے لے کے آئے ہم لوگ؟ ہمارے سے تو یہ رمضان میں بھی نہیں ہوگا جو آپ نے کی. میں تو 2 سوال کے بعد کہوں گا بھائی آپ کھانا کھائیں اور تشریف لے جائیں. اسلام کی جتنی صفات ہیں نا، صفات اسلام، صفات ایمان، سب سے بڑی صفت صبر ہے. یہ ہر ایمانی صفت کا جزو لازم، جیسے ہر جاندار کی لائف کا جزو لازم روح ہے. روح نکل جائے تو چونٹی سے لے کر ہاتھی ختم. بالکل. تو صبر یہ روح ایمان ہے، اور یہ سب سے مشکل صفت ہے، چونکہ اس میں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے. اور کوئی عمل ایسا نہیں جو انسان کر نہ سکے. ہاں کسی میں محنت زیادہ لگتی ہے، تو اس میں محنت زیادہ لگتی ہے. اپنے آپ پر قابو، جذبات پہ قابو، زبان پہ قابو، اور اللہ سے مانگنا. تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر نیت کر لیں گے. پھر ٹوٹے گا، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر شروع کر دیں گے. تو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَمَنْ، من کے اوپر لام ہے. لام کا مطلب ہے کہ اگلی بات بہت پکی اور یقینی ہے کہ صبر اور معاف کرنا سب سے بڑے کام ہیں. تو جیسے مہنگی گاڑی خریدنی ہو تو زیادہ پیسے لگتے ہیں، سزوکی خریدنی ہو تو تھوڑے لگتے ہیں. تو ایسے ہی صبر کے لیے اپنے آپ پر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، نصیب ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی تمام صفات میں سے ایک صفت کو ڈسکس اللہ کر رہا ہے کہ آج میں نے ان کو کامیابی کا پروانہ دیا جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا. حالانکہ ایمان کے بغیر تو صبر قبول نہیں ہے. تو بہت ساری صفات ہیں، اس میں صرف ایمان کو ذکر کیا. اولئک یجزون الغرفۃ، ان کو جنت کے عالی شان گھر دوں گا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا.
وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا. امام سے مراد قائد، لیڈر، وہ مذہبی نہیں. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو جنت اور ریشمی لباس دی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے جنتیوں کے پاس چاروں طرف سے، کہیں گے سلام علیکم، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. کہیں گے تم تو نورانی مخلوق ہو، کیوں کر رہے ہو؟ بما صبر، جو آپ لوگوں نے صبر کیا. تو یہ میں نے آپ کو چند آیا جو اچانک ذہن میں میں نے آپ کو بتا دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. ہر جگہ میرے مالک نے صبر کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے مرد عورت، اعلان ہوگا جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے تو آگے بیریئر ہوگا، فرشتے ہوں گے. اب کدھر جا رہے ہو؟ بس ساڈا آرڈر ہو گیا جنت دا، حالی تک حساب ہی نہیں شروع ہوا، کیوں جا رہے ہو؟ کہ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں. اچھا آپ صبر والے ہیں، کیا صبر تھا آپ کا؟ کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کے ساتھ چلے، نافرمانی سے بچنے میں صبر اور ثابت قدمی دکھائی. جب کوئی آفت اور امتحان آیا تو صبر کیا، تو ایسے کہیں گے آئی آپ کا یہی مرتبہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ مہنگی چیز ہے، مہنگی چیز کے لیے دینا پڑتا ہے کچھ، لیکن آپ کے اندر کافی زیادہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. مولانا آج کل تو لوگ کچھ نام لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ کھل کے بات کر دیتے ہیں. آپ نے ایسی کیا خوبی دیکھی عمران خان کے اندر؟ عمران خان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے؟ کوئی ایک یا دو خوبیاں جو آپ نے دیکھی ہوں کہ اس وجہ سے مجھے لگا کہ کمال ہے. ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہیں سے صبر سیکھ لیں آپ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہیں سے صبر سیکھ لیں، کیا صبر ہے. سبحان اللہ. مولانا آگے عید کی آمد ہے، صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے؟ کتنا صدقہ فطر دینا چاہیے؟ اور میں لوگوں سے آلریڈی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہے ہیں MTJ فاؤنڈیشن کے، کہ لوگ اس میں کریں. تھوڑی سی اہمیت اور اس کا طریقہ بتا دیں پلیز. صدقہ فطر یہ جو مالدار آدمی ہے اس پر فرض ہی ہے، اور اس کی مقدار 2 سیر گندم عام جو بتائی جاتی ہے. جی. میرے نبی کشمش کا دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو دیتے تھے. تو مالدار لوگوں کو چاہیے جو سب سے مہنگا صدقہ فطر ہے وہ دیں، وہ ہے کشمش، کہ جو وہ کھجور سے بھی مہنگی ہے، گندم سے بھی، جو سے بھی. تو اگر وہ اور وہ بنتا بھی پورا 1 سا ہے، یعنی کوئی 3.5 کلو. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے حساب سے دیں غریبوں کو، اور عید کے آنے سے پہلے دیں. ٹھیک ہے. اور روزوں کے درمیان میں دیں. روز جب رمضان ختم ہو جائے نا، پھر صدقہ فطر کی وہ قوت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اس کے روزے لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے. تو یہ ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی عید اچھی گزر جائے. اب 2 سیر گندم سے تو اچھی نہیں گزر گئی. تو اس لیے کشمش کے برابر 3.5 کلو کشمش کے برابر پیسے ایک آدمی کے بنتا ہے.
تو اگر ایک گھر کے 4 فرد بھی ہوں تو کئی ہزار روپے بن کے وہ غریب کی عید اچھی ہو جائے گی. تو یہ میں کشمش کے حساب سے دیتا ہوں ماشاءاللہ صدقہ فطر اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. تو میں جو صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ کشمش کے حساب سے دیں. باقی جو گندم سے بھی دینا چاہے تو ہو تو جائے گا، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھے والی بات. بالکل. بہت بہت شکریہ مولانا.